ہونا چاہیے اور آپ اس کے لیے اپنا ووٹ دیں تو شریعت کی روح سے جو ممبر ہمارے سامنے ہیں اس کے اندر دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے اسے منتخب کیا جا رہا ہے وہ اس کام کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہو۔ گاؤں کی نمائندگی کے لیے، پنچایت کی نمائندگی کے لیے، اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے جو منتخب کر رہے ہیں ہم، وہ ایسا ہو کہ ہماری نمائندگی کر بھی سکے، یعنی وہ قوانین سے واقف ہو، کم سے کم ایسا ہو جو اپنی معافی ضمیر یعنی دل کی بات کو، گاؤں کے درد کو، گاؤں کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو رکھ سکے۔ اگر ایسے کو چنا جو خود ہی نہیں بول سکتا ہے تو پھر کیا فائدہ کرے گا گاؤں کا، کیا فائدہ کرے گا پنچایت کا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ باصلاحیت ہو، دوسری یہ ہے وہ دیانت دار ہو۔ اگر باصلاحیت ہوگا لیکن خائن ہوگا تو قوم کے نام سے، گاؤں کے نام سے جتنا مال آئے گا سب کھا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ اس طرح کا ممبر، اس طرح کا اگر آپ کے سامنے کوئی ہے تو آپ اس کو منتخب کریں۔ آپ اور ہم سب ہیں ووٹر، یعنی ہماری حیثیت، ہمارے پاس صرف ووٹ ہے۔ وہ ممبر کھڑے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس ووٹ ہے۔ ہمارے لیے بھی شریعت کی تعلیم ہے کہ ہم کیا کریں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ شریعت کی روح سے جو ووٹ ہوتا ہے یہ تین حیثیت رکھتا ہے، یعنی ووٹ کی تین طرح کی حیثیت ہے۔ نمبر ایک، ووٹ جو ہوتا ہے یہ شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ اور شہادت کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سچی شہادت اور برحق شہادت جو ہے یہ تو دینی فریضہ ہے۔ اگر سچی بات کسی کو معلوم ہے اور سچی گواہی ہے تو اس کو جو ہے جا کر پیش کرنا چاہیے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ ایک اور آیت میں ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہیاں پیش کرو۔ اور گواہی کو چھپانا یعنی ووٹ نہ دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے دیندار بنتے ہیں، بھائی ہم تو اس جھمیلے میں پڑتے ہی نہیں، ہم تو ووٹ دیتے ہی نہیں، یہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے ووٹ نہ دینا بھی گناہ ہے، اس لیے ووٹ تو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ تو ووٹ کی حیثیت چل رہی تھی، ووٹ جو ہے شہادت کی حیثیت ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں شہادت کو چھپا نہیں سکتے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت چھپائے گا وہ گنہگار ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ شہادت کو چھپانا بھی گناہ ہے، یعنی ووٹ نہ دینا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ووٹ دینا ہے مگر ہماری شاہد کی حیثیت ہے، شہادت کی حیثیت ہے ووٹ کی۔ اور شہادت کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو شہادت پر پیسہ لینا جائز ہے، لہٰذا ووٹ پر پیسہ لینا حرام ہو گیا۔ نہ شہادت کو چھپانا جائز ہے، اور نہ شہادت پر کوئی بھی عوض پیسوں کے علاوہ، مثلا سرپنچ ممبر جو بھی کھڑا ہے اس کے ڈھابے چل رہے ہیں، روزانہ ڈھابوں پر نہ فائدہ اٹھاتے ہیں، روزانہ ڈھابوں پر بیٹھتے ہیں اور صبح سے شام چائے پیتے ہیں اور رسگلے کھاتے ہیں اور کیا کیا کھاتے ہیں، جو بھی چلتی ہیں دعوتیں، ان تمام میں شریک ہونا ووٹر کو بالکل ہی درست نہیں، اس لیے کہ وہ رشوت کے درجے میں ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت ہے سفارش کی، یعنی گویا ووٹر جو ہے وہ سفارش کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، بلکہ میں سفارش کر رہا ہوں تمام سے کہ میری نظر میں یہ آدمی اس کا مستحق ہے، اس لیے اس کو چن لیا جائے۔ اور سفارش میں بھی مسئلہ یہ ہے اگر سفارش صحیح کی گئی ہو تو یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے سفارش کی گئی ہے، جو سفارش کا مستحق نہیں تھا اس کو سفارش کے ذریعے منتخب کروا دیا گیا ہے، تو یہ بھی جو ہے گناہ کا اور وبال کا ذریعہ ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا وبال ملے گا۔ تو ایک حیثیت شہادت کی ہے، ایک حیثیت سفارش کی ہے، ایک تیسری حیثیت ہے ووٹر کی، عموم مشترک کے طور پر وکالت کی۔ وکالت یعنی گویا ایک ووٹر جو ہے وہ وکیل ہے
اور اپنی طرف سے وہ کسی کو ذمہ دار بناتا ہے کہ میں گاؤں کے کام نہیں کر سکتا، میری طرف سے آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان سب کاموں کو دیکھیں گے۔ اگر وکالت میں آدمی اپنے ذاتی معاملے میں کسی کو غلط وکیل بنا دے، مثلا میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے کسی نااہل کو وکیل بنا دیا کہ آپ میرے یہ کام دیکھ لیں، نااہل کو وکیل بنایا ہے تو اس کی نااہلی کا وبال صرف مجھے ہی جھیلنا پڑے گا، اس لیے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اگر معاملہ پوری امت کا ہو، پورے گاؤں کا ہو، پوری قوم کا ہو، اور پھر کسی نااہل کو وکیل بنا دیا گیا ہے تو اس کا وبال پوری امت اور گاؤں اور پورے قبیلے کو اور پورے پنچایت کو جھیلنا ہے۔ اس لیے وکالت میں بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ایک صحیح اور متدین اور دیندار باصلاحیت کو وکیل بنایا، ذمہ دار بنایا جائے۔ تو بہرحال ووٹ کی جو بھی حیثیت ہو، ہر اعتبار سے ووٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے سے اچھے ہو، جو گاؤں کے لیے زیادہ مفید ہو، ہر اعتبار سے دیندار ہو اور ہر اعتبار سے باصلاحیت ہو، اس کو چنیں۔ اور اگر سبھی جاہل اور فاسق اور فاجر ہوں تو کیا کریں؟ پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سب میں غور کریں، جس میں کم سے کم ہو، یعنی برائیاں جس میں کم سے کم ہو اس کو چن لیں۔ 5 کھڑے ہیں، 5 میں سبھی فاسد ہیں، مگر فرق تو ہوگا اس کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر کے ان 4 کے مقابلے میں اس میں کچھ بھلائی ہے، یہ تھوڑا سا اچھا ہے ان کے مقابلے میں۔ تو اگرچہ پورے ظلم کو ہم ختم کرنا ذمہ داری تھی ہماری، لیکن نہیں ہو سکتا ہے، 5 ہی فاسد ہیں، 5 ہی ظالم ہیں، 5 ہی خائن ہیں۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی جو کم سے کم ہو اس کو چن لیا جائے اور اس کو اپنا ووٹ دے دیا جائے۔ تو چونکہ آج کل یہ حالات ہیں اور چل رہے ہیں اور ہم سب کے سامنے ہیں، یہ ضروری مسائل ہیں، ان سب کا خیال رکھیں اور شریعت کی روح سے ہی اپنے گاؤں کے لیے، پنچایت کے لیے کوئی ذمہ دار مقرر کریں۔